الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر اس کے بعد تمہارے قلوب سخت ہو گئے جس طرح کے پتھر، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت، اور بے شک کچھ پتھروں سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں، اور بعض پتھر جب پھٹتے ہیں تو ان سے چشمے اگلتے ہیں، اور بعض اللہ تعالیٰ کے خوف سے گر جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں گزشتہ تاریخ بیان فرمائی۔ اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے زمانے کا قصہ بیان فرمایا، گائے کا قصہ بیان فرمایا، قاتل کا قصہ، مقتول کا قصہ، متوکل کا قصہ، یقین کا قصہ، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سارے قصے اس لیے بیان کیے گئے ہیں کہ تم عبرت حاصل کرو اور عقل سمجھ حاصل کرو۔ لیکن یہ سارے قصے جو بالکل سچ اور برحق تھے، جن کو بنی اسرائیل اپنی کتابوں میں پڑھ چکے تھے اور سچ سمجھتے تھے، بیان کرنے کے باوجود بھی ان کے دل ایمان سے منور نہ ہو سکے، بلکہ اس ذات پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف، جس کے انتظار میں وہ صدیوں سے وہاں آباد تھے، انہوں نے سازشیں کرنا شروع کر دیں۔ کبھی وہ چاہتے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کیا جائے، کبھی وہ چاہتے تھے کہ کس طرح مشرکین مکہ کی امداد کی جائے، یعنی وہ ہر طرح سے ہر قسم کی تکلیف دینے کے لیے ہر کوشش کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ یہاں ان کا حال بیان فرما رہا ہے کہ تم کیسے لوگ ہو۔ تمہارے سامنے وہ حال بیان کیا گیا جس کو تم نے اپنی آنکھوں سے اپنی کتابوں میں پڑھا اور اپنے مذہب میں دیکھا، پھر دوبارہ تمہیں وہ باتیں یاد دلائی گئی ہیں کہ تمہیں بھول نہ گئی ہوں، اس کے باوجود تمہیں کوئی خوف نہ آیا، کوئی فرق پیدا نہ ہوا۔ اسی طرح تم پتھر کے پتھر ہو، تمہارے سینے میں دل نہیں، پتھر ہے جو کسی قسم کی نصیحت قبول ہی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے دل پتھر سے زیادہ سخت ہیں، کیونکہ پتھر پھر بھی اثر قبول کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے پھٹ جاتا ہے اور پانی کو رستہ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے خوف سے پھٹ جاتا ہے اور اس سے نہریں بہنا شروع ہوتی ہیں، چشمے ابلتے ہیں۔ پتھر تو ایک معمولی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ اگر ہم اس قرآن پاک کو پہاڑ پر نازل کرتے تو وہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں ان پتھروں کو اب بھی پہچانتا ہوں جو مجھے راستے میں چلتے ہوئے سلام پیش کرتے تھے۔ حضرت علی سے بھی روایت ہے کہ جب بھی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جاتا، راستے میں پتھر اور شجر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سلام پیش کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے ابو جہل کے ہاتھ میں کنکریوں نے کلمہ پڑھا۔ اللہ تعالیٰ ان کی حالت دیکھ کر فرما رہا ہے کہ تم کیسے لوگ ہو کہ تمہیں کوئی اثر ہی نہیں ہوتا۔ تاریخ کے یہ سب قصے تم پڑھ چکے ہو، تم کو سنائے جا چکے ہیں، روزانہ تم حقائق دیکھتے ہو، مگر تم نے کیا دیکھا، تم نے کیا پڑھا اور تم نے کیا تعبیر سمجھی؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ یہ ثابت کیا ہے کہ وہی مالک اور خالق اور وحدہ لا شریک ہے۔ کیا تم نے نہیں سنا؟ کیا تمہارے سامنے یہ قصے نہیں بیان کیے گئے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے عزت بخشتا ہے اور اس کی عزت کو ثابت کرنے کے لیے معجزے عطا فرماتا ہے، ایسے معجزے کہ مردے زندہ ہو گئے، ایسے معجزے کہ دریا پھٹ گئے، ایسے معجزے کہ ایک اشارے سے سلطنت ان کے سامنے تباہ و برباد ہو گئی۔ پھر تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ پر توکل کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو مالا مال فرما دیا، صرف ایک گائے کے ذریعے، ایک بچیا کے ذریعے۔ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک بچیا کو جنگلوں میں حفاظت سے رکھا، نہ کسی درندے نے کھایا، نہ کسی انسان نے چوری کی۔ کس طرح اللہ تعالیٰ نے مردے کو زندہ فرما دیا۔ یہ ساری چیزیں ایسی تھیں کہ تمہیں سن کر کے فوراً اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا چاہیے تھا اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی غلامی اختیار کر لینی چاہیے تھی۔
تاکہ تمہاری دنیا اور آخرت سنور جاتی، لیکن تم پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ تم پتھر سے بھی سخت اور سیاہ دل ہو، تم ہو ہی بد نصیب۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ 4 چیزیں بدبختی کی علامت ہیں۔ 1، آنکھ کا اللہ تعالیٰ کے خوف سے آنسو نہ بہانا۔ 2، دل کا سخت ہو جانا۔ 3، طویل آرزو۔ 4، حریص ہونا، یعنی انتہا درجے کا لالچی ہونا۔ یہ ساری چیزیں تمہارے اندر پیدا ہو گئی ہیں، اس وجہ سے تم بدبخت ہوئے۔ تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی حاصل نہ کر سکے اور اللہ تعالیٰ کی وہ نصیحت اور ہدایت نہ حاصل کر سکے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمائی۔ دراصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام قرآن مجید میں فرما دیا، یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں، یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے، یعنی جو تقوی رکھنے والے ہیں ان کے لیے۔ معلوم ہوا کہ وہ اس لیے ہدایت نہیں حاصل کر سکے کہ ان کے دل میں تقوی نہیں تھا۔ تقوی کیا چیز ہے؟ تقوی اللہ تعالیٰ کا خوف ہے۔ تقوی کس طرح پیدا ہوتا ہے؟ وہ قصے کہانیوں سے نہیں، دیکھنے سے نہیں، سننے سے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک نور پیدا فرمایا ہے اور ہمیشہ وہ نور پیدا فرماتا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنا کر بھیجا، روشنی کا مینار بنا کر بھیجا، سراج منیر بنا کر بھیجا۔ دلوں میں جو میل ہوتی ہے اسے وہ نور جلا دیتا ہے۔ وہ نور، وہ روشنی ایسی عطا ہے اور ایسی طاقت ہے کہ جب اس کے ساتھ تعلق پیدا ہو جائے، جب اس سے دل روشن ہو جائے، تو پھر دلوں میں جو میل، غبار اور آلودگی ہوتی ہے وہ خوف الہی سے غافل رکھتی ہے، جو تقوی سے محروم رکھتی ہے، اسے وہ جلا دیتی ہے۔ جس طرح سونا آگ میں ڈالا جائے تو پگھل کر اس کی ساری غلاظتیں دور ہو جاتی ہیں اور خالص سونا رہ جاتا ہے، اس طرح نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی سے دل اس طرح روشن اور صاف ہو جاتا ہے کہ اس کی ہر میل دور ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پھر وہ ہر بات سے عبرت حاصل کرتا ہے، وہ ہمیشہ صراط مستقیم کو اپنے سامنے دیکھتا ہے، وہ ہر بری چیز سے نفرت کرتا ہے اور ہر اچھی چیز کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کی جستجو یہ ہوتی ہے کہ میرا اللہ اور میرا آقا مجھ سے راضی ہو، تاکہ قیامت کے دن میں اللہ تعالیٰ کے سامنے شرمندہ نہ ہوں۔ یہ تقوی کیوں پیدا نہیں ہوتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دل کے اندر گندگی، غلاظت اور اندھیرا ہوتا ہے۔ یہ اندھیرا شیطان اور نفس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ جب انسان سے لغزش ہوتی ہے تو اس کے دل میں ایک داغ لگ جاتا ہے۔ اگر اس داغ کو وہ استغفار سے دھو دے تو دل صاف ہو جاتا ہے، اور اگر نہ دھوئے تو وہ داغ دل میں بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ پھر اس دل کی حالت اس طرح ہو جاتی ہے جس طرح الٹا برتن، کہ جس میں جو چیز ڈالی جائے وہ باہر گر جاتی ہے، اندر نہیں ٹھہرتی۔ اسے بری چیز اچھی لگتی ہے اور اچھی چیز بری لگتی ہے۔ معلوم ہوا کہ 2 قسم کے دل ہوتے ہیں، ایک وہ دل جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے ہمیشہ لرزاں رہتا ہے، جس کی وجہ سے آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا یہ عالم ہوتا ہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا پر قربان ہوتی ہے۔ دوسرا وہ دل ہوتا ہے جس میں تقوی نہیں ہوتا، اس پر شیطان اور نفس کا غلبہ ہوتا ہے، وہ بالکل تاریک ہوتا ہے، گرد آلود ہوتا ہے، بالکل میلا کچیلا ہوتا ہے، جس میں خوف الہی نہیں ہوتا۔ وہ کوئی چیز بھی دیکھے نہ وہ آنکھوں کو سمجھا سکتا ہے، نہ دماغ کو سمجھا سکتا ہے، نہ وہ اچھائی اور برائی میں تمیز کر سکتا ہے۔ یہ وہی دل ہیں جن کے سارے حالات اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمائے۔ جن لوگوں نے اپنے دلوں کو صاف کیا، تقوی اختیار کیا اور اس تقوی کو نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے حاصل کیا، تو وہ اللہ تعالیٰ کے بندے بن گئے
اور دونوں جہانوں کے غموں سے نجات حاصل کر گئے۔ جنہوں نے اس سے غفلت برتی، اپنی نفسانی، دنیاوی اور شیطانی خواہشات پر عمل کیا، اس طرح اپنے دلوں کو گندہ کر لیا، سینوں کو سیاہ کر لیا، تقویٰ اور نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محروم رہے، وہ دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوئے اور آخرت میں بھی عذاب کے مستحق ہوئے۔ تمام قرآن پاک یہی حالات بیان فرما رہا ہے، یہی نصیحت فرما رہا ہے اور یہی ہدایت فرما رہا ہے کہ لوگو، تمہیں اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیدا فرمایا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، اللہ تعالیٰ کی محبت میں زندگی گزارو، دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو تمہارے لیے بنائی گئی ہیں ان سے مستفید ہونے کے لیے یہی راستہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابعداری اور غلامی اختیار کرو۔ اگر اس نسبت سے تم اپنے سینوں کو شیطان اور نفس سے پاک کر کے میرے حکم کے مطابق زندگی گزارو گے تو کائنات میں جتنی موجودات ہیں یہ تمہاری ہیں اور تمہارے سامنے سر نگوں ہوں گی۔ اگر تم ایسی زندگی نہیں گزارو گے تو پھر تم تاریخ اٹھا کر دیکھ لو کہ ان لوگوں کا کیا حال ہوا جن کے پاس سلطنت بھی تھی، سپاہ بھی تھی، دولتیں بھی تھیں، خدام، ہر چیز موجود تھی، لیکن وہ دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوئے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے عذاب تیار کر رکھا ہے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ سامعین کرام، یہ سب کچھ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے دماغ عطا فرمایا ہے، سوچ اور سمجھ عطا فرمائی ہے، اس لیے سوچ اور سمجھ سے کام لینا چاہیے، کیونکہ سوچ اور سمجھ کو ہی بروئے کار لانے کی اللہ تعالیٰ بار بار ترغیب فرماتا ہے کہ تم سوچو، سمجھو، فکر کرو، عقل سے کام لو اور علم حاصل کرو۔ کیا سوچو اور سمجھو؟ یہی سوچو اور سمجھو کہ بہتر زندگی کون سی ہے کہ دنیا کے غموں سے بھی نجات ملے اور آخرت میں بھی سرخرو اور سرفراز رہو۔ یہ سب کچھ اس طرح حاصل ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نسبت قائم ہو۔ نسبت کیا چیز ہے؟ نسبت ایک قلبی تعلق ہے۔ اب ہر انسان کہہ سکتا ہے کہ میں نے نسبت حاصل کی ہوئی ہے، میرا تعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، لیکن صرف زبان سے کہنا ہی کافی نہیں ہے، اس کا ثبوت ہونا چاہیے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ جس کے دل میں نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو، اس کی ہر چیز اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول پر قربان ہو، وہ اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہو۔ ایسا انسان نہ ہو کہ اس کے راستے میں معمولی سی مصروفیت، کوئی کام، کوئی بیماری، کوئی خواہش اور کوئی لالچ پیدا ہو جائے تو وہ رک جائے اور اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد کو اہمیت نہ دے۔ جس کے دل میں نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو، وہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد پر قربان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر حکم کی تعمیل ہی نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ثبوت ہے۔ جس کے دل میں ایسی طاقت نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو اعلان کرتا ہے وہ زبانی ہے، وہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محروم ہے۔ جو نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھنے والا ہے، اس کی ہر چیز اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر قربان ہوتی ہے۔ کوئی چیز اسے اللہ تعالیٰ کی یاد سے نہیں روک سکتی۔ اس لیے پیر صاحب فرمایا، آپ کو بار بار یہ تاکید کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندے بن جاؤ۔ تم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہو تو کیوں ایسا رویہ اختیار کرو، تم کیوں ایسا راستہ اختیار کرو جس سے تم غلامی سے خارج ہو جاؤ۔ سامعین کرام، دنیا میں سرخرو اور سرفراز رہنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کا بندہ بننے کے لیے، صراط مستقیم پر چلنے کے لیے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کی جائے۔ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنے کے لیے سینوں کی صفائی کی ضرورت ہے، اور سینے صاف اللہ تعالیٰ کی کلام سے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کی یاد اس کثرت سے کرو کہ تم نجات حاصل کرو۔ نجات کس چیز سے حاصل کرو؟ اس بغض سے، اسی فکر سے، اسی سیاہی سے، اسی آلودگی سے، اسی غم سے جو شیطان اور نفس کی وجہ سے انسان کے اندر آ جاتا ہے۔ یعنی اس کا علاج یاد الہی ہے، جو اس محفل کی غرض و غایت ہے، جس کے لیے
آپ آتے ہیں اور یہاں یہ عمل کیا جاتا ہے، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔